زیادہ تر علماء نے زیادہ تر جو لکھا ہے، محدث دہلوی نے بھی 15 تاریخ لکھی ہے۔ کتنی لکھی؟ 15۔ ہاں رجب کی، مگر لوگ ہندوستان میں جو رائج ہو گیا 22 تاریخ کو کونڈے جو ہوتے کونڈے پوڑیوں پہ جو فاتحہ ہوتی ہے پوڑیوں پہ، تو وہ کن کی ہوتی ہے؟ وہ انہی کی ہوتی ہے، امام جعفر صادق کی۔ کن کی ہوتی ہے بولو؟ امام جعفر صادق۔ حالانکہ پورے مہینے میں پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، پانچویں، کسی بھی تاریخ کو اگر آپ پوری کر کے یا کسی بھی کھانے پہ جلیبی وغیرہ کچھ پہ بھی اگر فاتحہ پڑھوائیں گے تب بھی جائز ہے، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب 22 کو ہی ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہے کہ 22، اور اگر کسی نے 22 کو بھی کرا لی تب بھی ہو جائیں گے۔ اور صرف اسی مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے سال میں اگر کسی دن بھی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی اللہ والے کی اگر فاتحہ کراؤ گے تو وہ فاتحہ کیا ہوگی بولو؟ ہو جائے گی۔ سمجھے؟ وہ جائز ہے۔ ہم لوگ کیا ہے فاتحہ والے، پہلے سے بریانی پکی کھا رہا تھا، لیکن سامنے رکھ کے جب فاتحہ پڑھی گئی تو کچھ لوگ وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان سے ایک بات پوچھو، لڑائی جھگڑا نہیں، فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو عالم لوگ ہیں حافظ قاری پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کا ایک رکوع، زیادہ تر لقد جاکم یا لا یستوی جو بھی مشہور ہے پڑھ دے۔ اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل هو اللہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، الف لام میم وإلہکم درود شریف، سبحانہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، وہ سبحانہ تک آگے تک، پھر دعا۔ اب یہ بتائیو اس میں کون سا ناجائز کام کیا؟ ارے ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، اگر کسی بیمار پہ قرآن پڑھ کے پھونک دیا جائے تو قرآن سے شفا ملتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پہلے بریانی کھا رہا تھا، وہی چاول کھا رہا تھا، اب قرآن پڑھ گیا تو اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ مل گیا اگر جس کھانے پر بسم اللہ اللہ کا نام لے دیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، مسلمان کھاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی بھی اللہ والے سے نفرت دل میں نہیں، نفرت کسی کے چکر مت پڑیو۔ کوئی بھی اللہ والا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے تو اور وہ اللہ والا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں مزار نکال لیتے ہیں، یار یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتوں میں مزار نکال لیتے ہیں اور عورتیں جھوم رہی ہیں۔ یہ تو ہر جگہ جھومیں گی، ان کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور پھر لوگ دلیل بناتے ہیں اگر یہاں کوئی نہیں ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صاحب نے بنا لیا رودرپور میں، میں نے پوچھا کیوں بنایا؟ بولے وہ مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت، میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا تو نے کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ چھت پہ سے کود جا، تو کودتا تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی؟ تجھے بشارت یہی ہوئی؟ یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین تو مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی غریبوں کی بچیوں کی مدد کرے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے کام میں آ جائے؟ بشارت اگر ہوئی تو مزار بنانے کی،
کبھی بھی نے قوم میں دیکھا 9 گز والے میاں نہ ہے یہاں پہ نپائی بھی ہو گئی صاحب. اگر مان لو مسئلہ سنو پہلے, مان لو اگر کسی نے خواب میں دیکھ ہی لیا, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو, اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تمہارے لفظوں میں بشارت ہو گئی اور اس نے اپنے گھر میں خواب کی بنا پر مزار بنا لیا, تو اب مفتیان کرام سے پوچھو, پوری دنیا کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو, اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. اب پوچھو وہاں پہ مزار نہیں تھا, وہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں ہوا ہے, اور اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا اور خواب کی بنا پر اگر اس نے وہاں پہ مزار بنا دیا تو ایسے مزار پر مزار سمجھ کے اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے, اس پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے, مزار سمجھ کے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے, مزار سمجھ کے وہاں پہ اس پر عرس کرنا جائز نہیں. اس لیے ہمارا اسلام سچا, ہمارا قرآن سچا, ہمارا دین سچا, ہمارا مذہب سچا, ہمارا اسلام سچا, اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. سمجھ میں آ گئی بات یار؟ پتہ نہیں لوگ کیسے, اسی وجہ سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. کرتوت یہ لوگ کرتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا. کوئی مولانا چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھنے والا ہم جیسا رضوی, کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے. کسی نے کتاب میں نہیں لکھا ہے, اور ہم تو کھل کے بولتے ہیں. تقریریں سنی ہماری کتنا کھل کے بولتے ہیں, دوسرے لوگ اتنا کھل کے نہیں بولتے اتنا ہم لوگ بولتے ہیں, مگر پھر بھی انگلیاں ہم پہ اٹھائی جاتی. ہمارے پاس سعودی عرب سے کوئی اگر عورت تھی, وہ پاگل بے ہوش یا اس پہ کیا اثر تھا, بس بال کھولے اس نے اور جھومنا اور مزار پہ سجدہ ٹیکے پڑی ہے, پٹک رہی ہے, اس نے اتنی کلپ بنا لی اور کلپ بنا کے سعودی عرب بھیج دی کہ دیکھو یہ پوجا جا رہا ہے, سجدے کیے جا رہے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اب وہاں سے ہم لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو جانتے ہیں کہ سید صاحب کی تقریر ہوتی, تو وہ لوگ ہمارے پاس کلپ بھیجتے ہیں, حضرت یہ دیکھیے, صرف اتنی بنا لی اس نے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے, حالانکہ ہم نے جواب ایسے ایسے دیے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے. سجدہ, انہوں نے کہا سجدہ کرنا, ہم نے کہا جانتے ہو سجدے میں کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے؟ سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے, 7 چیزوں کا, اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا منہ قبلے کو ہو, کعبے کو ہو, اور دوسرا یہ اس کے 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. 7 چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ دونوں پاؤں, یہ انگوٹھا اور اس کی برابر والی انگلی, ان کا پیٹ, گھٹنا 4 ہو گئے, ہاتھ 6 ہو گئے, اور یہ پیشانی اور ماتھا, ناک اور پیشانی ایک ہی ہے, کیونکہ ایک ہی ہڈی میں ایک ساتھ ہے. کتنی ہو گئے بولو؟ یہ 7 چیزیں, تب سجدہ مانا جائے گا. تب اگر تم نماز پڑھ رہے ہو, تمہاری ناک نہیں ٹک رہی ہے, کسی عالم سے فتویٰ لے, اس کا سجدہ نہیں مانا جائے گا. کتنے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, پاؤں ٹانگے پڑے ایسے جیسے ترازو تول لیا ہے, اور نیت باندھے گا توبہ توبہ, ایسے پیچھے رہے گا اللہ ایسے جھک رہا, پھر مارے گا یوں کر گیا, یہ نیت باندھ رہا. ڈھنگ نہیں, 40 سال کا ہوگا, 50, وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں صاحب. اس پہ مسجد کے
وضو خانے وضو بنائے گا منہ پہ اور پھر پھر کرے پھر پھر پورا بھگو لے گا یہ بھی برار والے کو بھی. اور مسا حضرت مسا پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا. کہلے پانی لے گا تو یہاں سے شروع کرے گا یہ مسا ہے یا پچ پچانے کی مشین ہے یہ تیری. امام بیچارے ایک تو ان کی ویسی تنخواہ کم ہے. امام لوگ تمہیں کتنا سمجھائیں گے. تمہیں کھیتی میں تو آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ کب گھاس نکلے گی کب نہیں. اس میں بالکل بابلے بنے